بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی سیکنڈ درس دوسرا لیکچر نکرہ و معرفہ نکرہ اور معرفہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ اسم عام اور اسم خاص اردو میں کہیں گے، اور انگلش میں آپ کہیں گے کہ آپ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن یا ڈیفینائٹ ناؤن اور انڈیفینائٹ ناؤن۔ نکرہ یہ کامن ناؤن ہوتا ہے، انڈیفینائٹ ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی خاص چیز کو نہیں بتلاتا، کامن چیز کو بتلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہتا ہوں گھر، تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، میرا گھر، آپ کا گھر، دنیا میں ہزاروں گھر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹرم ہے، ایسا ورڈ ہے جو ایک سے زیادہ چیز پر ایپلیکیبل ہے۔ ایک سے زیادہ چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں گھر، میرا گھر، آپ کا گھر، پڑوسی کا گھر، ہے نا؟ کوئی خاص مخصوص چیز نہیں ہے۔ تو ایک ہی قسم کی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی خاص اسپیسیفک چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے کہ میں کہوں رجل، رجل کا معنی ہے کوئی بھی آدمی، اب آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بیتن، گھر کو کہیں گے کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی علامت ہے اس پر تنوین کا آنا۔ اگر کسی ناؤن کے اوپر تنوین آتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ ناؤن نکرہ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے۔ اور اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو ایک یا کوئی ایسے ترجمہ کریں گے۔ جب میں کہوں بیتن تو اس کا ترجمہ کریں گے کوئی گھر یا ایک گھر، رجلن کوئی آدمی یا ایک آدمی۔ انگلش میں اس کو کس طرح ڈینوٹ کریں گے؟ کامن ناؤن کو آرٹیکلس یوز کرتے ہیں آپ، اے اور این، ٹھیک ہے؟ تو ا بک کہیں گے آپ، ا مین کہیں گے، ا ہاؤس کہیں گے۔ تو جب اے لگاتے ہیں آپ تو آپ ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ورڈ جو ہے یہ نکرہ ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہے، انڈیفینائٹ ناؤن ہے۔ اس کے بعد ہے معرفہ، یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، معین اسپیسیفک چیز کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی خاص آدمی ہے، کوئی خاص بلڈنگ ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے۔ جیسے الرجل، الرجل کے شروع میں الف لام ہے۔ اب جب الف لام آ گیا تو یہ کامن ناؤن نہیں رہا، اب یہ پراپر بن گیا۔ الرجل کا ترجمہ صرف آدمی سے کریں گے، یعنی کہ کوئی خاص آدمی ہے، کوئی کامن آدمی کی بات نہیں ہو رہی، ایک مخصوص آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ عثمان، یہ ایک آدمی کا نام ہے۔ اب دیکھیں، ہر آدمی کو تو عثمان نہیں کہا جاتا، تو کسی مخصوص آدمی کو ہی کہا جا رہا ہوگا نا۔ تو یہ عثمان کیا ہے؟ یہ اسم خاص ہے۔ یاد رکھنا کہ نام جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، یہ ایک ایکسپشن ہے نکرہ میں، کیونکہ نکرہ کی علامت میں نے کہا کہ تنوین جس کسی لفظ پر ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ ایکسپشن اس میں سے کیا ہے؟ نام ہے، کسی اسپیسیفک پرسن کا نام ہوتا ہے تو اس پر تنوین آ سکتی ہے، اسے نکرہ نہیں کہیں گے۔ اور کسی پرسن کا نام ہو تو آبویسلی ہمیشہ وہ کیا ہوگا؟ پراپر ناؤن ہی ہوگا۔ جیسے کہ زیدن، اس کے اوپر تنوین آتی ہے لیکن وہ نکرہ نہیں ہے، ہر لڑکے کو تو زید نہیں کہا جاتا، کسی خاص بچے کا نام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نکرہ کامن ناؤن کو کہتے ہیں، معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں تاج محل تو یہ ایک اسپیسیفک بلڈنگ ہے، اگر میں کہوں کعبہ تو یہ کعبۃ اللہ، یہ اسپیسیفک بلڈنگ ہے، ہر بلڈنگ کو تو کعبہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں مسجد تو مسجدیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو یہ کامن ناؤن ہو گیا۔ اب یہ جو معرفہ ہے، معرفہ کی جو ہیں 7 قسمیں ہیں، یعنی معرفہ کو پہچاننے کے 7 طریقے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی لفظ میں ان 7 میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جائے، ایک بھی سائن آ جائے تو ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ وہ معرفہ ہے۔ اور معرفہ کا مطلب میں نے بتایا پراپر ناؤن، ٹھیک ہے؟ اور جو معرفہ نہیں وہ نکرہ ہوگا۔ تو نکرہ کے لیے کوئی خاص آپ کو رول دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے معرفہ کے رولز یاد کرنے ہیں۔ اب 7 قسمیں ہیں، وہ کون سی؟ نمبر 1 ہے علم۔ علم کہتے ہیں کسی بھی آدمی، انسان، گاؤں یا شہر یا ملک یا کسی بھی چیز کا خاص نام ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ علم کہیں گے۔ کسی بھی پرسن کے، کسی بھی جگہ کے، کسی بھی شہر وغیرہ کے نام کو، نیم کو آپ کیا کہیں گے؟ علم، عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم علامت سے ہے، ہاں؟ تو حامدن، حامدن کہتے ہیں لڑکے کا نام ہے تو یہ علم ہے۔ مصر، ایجپٹ، حیدرآباد، پونا، یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہیں۔
ٹھیک ہے، ب تو ب سے کہیں گے بونا، ہاں پونا نہیں کہیں گے، عربی میں پ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہو گئی. اگر کسی اسپیسیفک جگہ کا یا پرسن کا نام آپ کو نظر آ جائے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ یہ علم ہے، یعنی کہ یہ معرفہ ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی دوسری سائن نہ ملے. دوسرا ہے اسماء اشارہ. جتنے بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہیں وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. تو ہاذا، ذالکا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ ساری چیزیں معرفہ ہیں. اسماء موصولہ، الذی، اللذانی، اللتی، اللاتی، یہ سارے بھی کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. ٹھیک ہے، الذی کا معنی وہ جو، اللذانی وہ دو جو، تو آپ the one who سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، the one who is this، ایسے. تو یہ سارے اسماء موصولہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر یعنی کہ پرناؤنس، ہی، شی، اٹ، دے، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ پرناؤنس ہوں گے، اور یہ سب کے سب معرفہ ہوں گے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، آئی، یو، وی، دے، یہ سب کے سب پرناؤنس ہیں، اور پرناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. نمبر 5 منادا. منادا یعنی کہ ایسا اسم کے اس کے شروع میں حرف ندا آ جائے. حرف ندا یعنی کہ ایسا ورڈ کہ جس کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے، جیسے کہ یا ہشام، آپ اے ہشام ایسے پکارتے ہیں. یا رجلو، اے آدمی. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ او سے پکارتے ہیں، او مین، ہے نا. تو یہ حرف منادا ہے. تو اگر کسی لفظ کے شروع میں کیا ہو؟ اس میں ندا ہو، یعنی حرف ندا ہو، سوری حرف ندا ہو، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے. اس اسم کو معرفہ کہیں گے، یعنی وہ خاص بن جاتا ہے، عام نہیں رہتا. پہلے رجل نام تھا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے کسی کو پکارا یا رجل کہہ کر، تو اب آپ ہر آدمی کو نہیں پکارے، آپ کے ذہن میں ایک مخصوص آدمی ہے جس کو آپ پکار رہے ہوں، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. معرف باللام، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کسی نکرہ کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. جیسے رجل ہے تو اس سے الرجل بن گیا، شروع میں آپ نے الف لام لگا دیا. اوکے، تو جیسی الف لام لگایا تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اب وہ بن گیا الرجل، تو نکرہ سے وہ معرفہ بن گیا. قلم سے القلم. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا کہ ال کا ٹرانسلیشن انگلش میں د سے کریں گے. قلم ا پین، القلم دا پین. ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ قلم ا پین، تنوین کا ٹرانسلیشن ا سے کریں گے، ا اور این، اور ال کا ترجمہ د سے کریں گے، القلم دا پین. پھر مضاف الی المعرفہ، یعنی کہ کوئی نکرہ ہے جس کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے، اس کو ریلیٹ کیا جائے کسی معرفہ سے، تو پھر وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں قلم، ایک کامن پین ہے، ا پین، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے. لیکن اگر میں کسی پرسن کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دوں اور میں کہوں قلم التلمیذی یا قلم الطالبی، اسٹوڈنٹ کا پین، تو اب یہ پین کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کسی اسپیسیفک آدمی یا پھر لڑکی یا پھر ٹیچر وغیرہ کا پین نہیں ہے، اب یہ اسٹوڈنٹ کا پین بن گیا. قلم الطالبی، اسٹوڈنٹ کا پین. تلمیذ اور طالب دونوں کا ترجمہ اسٹوڈنٹ سے کریں گے. ٹھیک ہے، قلم التلمیذی کہہ لیں یا قلم الطالبی کہہ لیں، دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو ایک تھا نکرہ، قلم تھا نکرہ، اس کو آپ نے ایسوسیٹ کر دیا کس کے ساتھ؟ ایک معرفہ کے ساتھ، تو یہ ایسوسیشن کی وجہ سے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کرتے وقت اب اس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جب آپ نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو آپ نے عموماً ترجمہ ایک یا کوئی اس طرح کریں گے، اور معرفہ کے لیے آپ ایک یا کوئی ورڈز کا استعمال نہیں کریں گے. اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کلمے پر الف لام آئے گا تنوین اس پر نہیں آ سکتی، اور جیسی الف لام ہٹ جائے گا تو تنوین واپس آ جائے گی. تو آپ یا تو ا مین کہیں گے یا د مین کہیں گے، ا د مین تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتا، تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. اب یہ رول اگر آپ کو پتا ہے تو اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام یا تنوین نہ ہو تو بھی آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، زیر زبر نہ ہوتے ہوئے بھی.
مدینتن المدینتو، ہے نا، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب یہ ایگزامپلس ہیں، یہ ورڈز ہیں نئے، آپ کو یاد کرنے ہیں۔ مشغل الکمپیوٹر، کمپیوٹر کو کمپیوٹر کہتے ہیں، ہاں، پی کی جگہ بی ریپلیس ہو جاتا ہے، ٹ کو ت سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ مشغل الکمپیوٹر، شغل اصل میں کام کو کہتے ہیں، مشغل آپ کہیں گے ورک شاپ کو، مشغل الکمپیوٹر، کمپیوٹر یعنی کہ کمپیوٹر کی ورک شاپ۔ اب دیکھیں یہاں پر مشغل یہ ورک شاپ ہے، رائٹ، مشغل کیا ہے، ورک شاپ ہے، تو کوئی بھی ورک شاپ ہو سکتی ہے، آٹو موبائل کی بھی ورک شاپ ہو سکتی ہے، کمپیوٹر کی ہو سکتی ہے، کسی دوسری چیز کی ہو سکتی ہے، کارپینٹری کی بھی ورک شاپ ہو سکتی ہے، رائٹ۔ تو یہ پہلے کامن ناؤن تھا، لیکن الکمپیوٹر، مجھے بتائیں یہ الکمپیوٹر جو ہے یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ obviously معرفہ ہے، کیوں؟ معرفہ۔ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، رائٹ، تو الف لام آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا معرفہ۔ تو اب ایک معرفہ کے ساتھ آپ نے ایک نکرہ کو ایسوسیٹ کر دیا ہے، تو یہ بھی نکرہ معرفہ بن جائے گا، تو یہ معرف بالاضافہ کے اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، مشغل الکمپیوٹر، کمپیوٹر کی ورک شاپ۔ الکتاب یہ معرفہ ہے، وجہ کیا ہے، اس کے شروع میں الف لام۔ المرسم پینسل، دا پینسل آپ کہیں ٹرانسلیشن انگلش میں کریں گے تو۔ الکرست نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ سبورتن بورڈ کو کہتے ہیں، آپ جو وائٹ بورڈ بلیک بورڈ ہوتا ہے اسکول کالجز وغیرہ میں، تو سبورتن بورڈ کو کہتے ہیں۔ اب یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اس کی علامت تنوین ہے۔ مدرستن یہ بھی نکرہ ہے، اس کی علامت تنوین ہے، تو مدرستن اسکول کو کہتے ہیں۔ معہدن یہ انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں، معہد انسٹیٹیوٹ کو کہیں گے۔ کلیتن کالج، الجامعۃ یونیورسٹی۔ اب دیکھیں یہ سارے کے سارے نکرہ تھے، الجامعہ یونیورسٹی کے شروع میں الف لام آ گیا، تو اب یہ معرفہ بن گیا، الجامعۃ یونیورسٹی۔ طویلتن ٹیبل، یہ نکرہ ہے تنوین۔ طباشیر یہ نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے۔ چوک کو کہتے ہیں، یہ چوک جو جسے آپ بورڈ پر لکھتے ہیں، ہاں اس چوک کو کہتے ہیں طباشیر۔ محطۃ اسٹیشن کو کہتے ہیں، یہ بھی نکرہ ہے۔ منتزہۃ یہ پارک کو کہیں گے جہاں آپ واکنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ ارجوحۃ جھولے کو کہتے ہیں، پارک کے اندر جو جھولے ہوتے ہیں سوئنگز، ان کو کہیں گے ارجوحۃ۔ حدیقۃ گارڈن کو کہتے ہیں، باغ۔ غابۃ یہ کل لفظ گزر چکا، جنگل کو کہتے ہیں۔ قریۃ بستی گاؤں۔ بلد شہر۔ تو اس طرح سے اور بھی الفاظ ہیں جس کی وکیبلری بک کے آخر میں بھی دی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ورڈز نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور پہچاننا ہے، اس کے بازو میں ایک اور کالم آپ بنائیں گے، 3 کالم بنائیں، ایک میں عربک ورڈ ہو، دوسرے میں آپ لکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تیسرے کالم میں آپ لکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اس کی سائن بھی آپ نے بتانی ہے۔ مثال کے طور پر سبورتن ہے تو آپ لکھیں گے کہ یہ نکرہ ہے، اور ریزن کیا لکھیں گے بریکٹ میں، تنوین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو نظر آئے الجامعۃ تو آپ لکھیں گے معرفہ ہے، ریزن الف لام۔ تو اس طرح سے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سا ورڈ کامن ناؤن ہے، کون سا پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارے الفاظ کے بھی معنی آپ کو مل جائیں گے، جو نہیں سمجھے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، السلام علیکم۔